پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدلا۔ 2025 میں پاکستان کی اسٹریٹجک واپسی معتبر عالمی جریدوں کی توجہ کا مرکز۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عسکری اور سفارتی محاذ پر فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے پاکستان کی پوزیشن مضبوط کی۔ ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف عملی تعاون پر پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ بھارت کی شدید لابنگ کے باوجود پاکستان کو واشنگٹن میں سفارتی سبقت حاصل ہوئی۔ پاکستان کو بہتر تجارتی رعایتیں ملی۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی۔ بھارت نے امریکی ثالثی کے امکان کو کھلے الفاظ میں مسترد کر دیا۔ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ وائٹ ہاؤس کو غیر روایتی سفارتکاری سے ہینڈل کیا۔ پاکستان نے محض بیانات نہیں بلکہ ٹھوس نتائج دے کر اعتماد حاصل کیا۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد۔ عرب، اسلامی اور افریقی ممالک کا دو ٹوک موقف۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور ایران سمیت 21 ممالک کا مشترکہ بیان جاری۔ صومالیہ کی خود مختاری کے خلاف اسرائیلی شر انگیزی کی شدید مذمت۔ اعلامیے کے مطابق کسی ریاست کے ایک حصے کو آزاد قرار دینا عالمی امن کے لیے خطرہ۔ اسرائیلی اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے قتل کروایا۔ ان کی اہلیہ کی لاش پر ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس۔ کہا، عمران فاروق کو قتل کر کے بانی کی سالگرہ کا تحفہ دیا گیا۔ اب وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ ان کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد ہوئے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کی وجہ سے عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات رکی ہوئی ہیں۔ عمران فاروق کے بچوں سے درخواست ہے کہ وہ بانی سے رابطہ نہ کریں، اسکاٹ لینڈ یارڈ میں مقدمہ درج کروائیں۔ پی ٹی آئی بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ان کے سوشل میڈیا پر مقبولیت کے دعوے فریب، یہ حقیقی فالوورز نہیں، مصنوعی ریچ دکھائی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کی گفتگو۔ بھارت اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ترین ملک۔ 2024 میں مسلمانوں اور مسیحی برادری کے ساتھ نفرت انگیز واقعات میں ریکارڈ اضافہ۔ مذہبی منافرت کو ہوا دینے کے لیے سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال۔ سینٹر فار اسٹڈی کے مطابق اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات ہندوتوا سوچ کی عکاس ہیں۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کی نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کا بھی اظہار افسوس۔ پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کی ستائش۔ محکمہ موسمیات کی کل سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی۔ پہاڑوں پر برف پڑے گی، لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ مسجد الحرام سے گرنے والے شخص کو بچانے والا اہلکار ہیرو۔ سوشل میڈیا پر اسپیشل ٹاسک فورس کے اہلکار اسماعیل الاسیری کے چرچے۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف کا خراج تحسین۔ اسماعیل الاسیری گرنے والے شخص کو فضا میں تھامنے پر زخمی ہوئے۔ اور یوکرینی صدر زیلنسکی امریکہ روانہ۔ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ یوکرین کے مستقبل سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ امریکہ جاتے ہوئے کینیڈا میں مختصر قیام۔ وزیر اعظم مارک کارنی سے ملاقات۔ کینیڈا کا یوکرین کو $2 ارب امداد دینے کا اعلان۔ نئے سال کا پہلا چیلنج، T20 ورلڈ کپ سے قبل کمبینیشن بنانے کا آخری موقع۔ سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے۔ عبدالصمد، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان اور محمد نواز شامل۔ صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، شاداب خان اور عثمان طارق بھی اسکواڈ کا حصہ۔ وکٹ کیپر بیٹر خواجہ نافع بھی پہلی بار اسکواڈ میں شامل۔ 3 T20 میچز کی سیریز 7 جنوری سے شروع ہوگی۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان۔ نیو یارک شہر میں 3 سال بعد پہلی بار 4 انچ برف پڑی۔ فوارے جم گئے، سڑکیں اور گلیاں برف سے ڈھک گئیں۔ بچوں کو گھر کے باہر اسکیئنگ کا موقع مل گیا۔ ٹائم اسکوائر پر سیاحوں کا رش۔ نیو جرسی میں بھی شدید برف باری۔ کئی ریاستوں میں برف اور پھسلن سے فضائی آپریشنز شدید متاثر۔ 9000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ ٹرینوں کے آمد و رفت میں بھی خلل۔
غزہ میں بارشوں نے زندگی اجیرن کر ڈالی، خیموں میں مقیم لاکھوں فلسطینی شدید متاثر، نکاسی کا نظام تباہ، جگہ جگہ جوہڑ بن گئے، شدید سردی کے باعث امراض پھیلنے لگے۔ دسمبر میں 3 بچوں سمیت 15 فلسطینی ٹھنڈ سے جاں بحق، اسرائیلی دہشت گردی بھی نہ رک سکی، 2 دن میں بمباری سے مزید 4 شہادتیں، مجموعی تعداد 71,266 ہو گئی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی امریکہ روانہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، یوکرین کے مستقبل سے متعلق اہم فیصلے متوقع، امریکہ جاتے ہوئے کینیڈا میں مختصر قیام، وزیر اعظم مارک کارنی سے ملاقات، کینیڈا کا یوکرین کو $2 ارب امداد دینے کا اعلان۔ میانمار میں خانہ جنگی کے دوران عام انتخابات، 265 ٹاؤن شپس میں 3 مرحلوں میں انتخابات ہوں گے، بین الاقوامی مبصرین کا انتخابی عمل پر تحفظات کا اظہار، 2021 میں میانمار کی فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ انڈونیشیا کے ساحل کے قریب سیاحوں کی کشتی الٹ گئی، 4 افراد ہلاک، 7 کو بچا لیا گیا، مرنے والوں میں اسپین کے معروف فٹ بال کوچ فرنانڈو مارٹن اور ان کے 3 بچے شامل۔ کشتی خراب موسم کے باعث لہروں کا شکار ہوئی، لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ انگلش پریمیئر لیگ کے ایکشن سے بھرپور مقابلے، مانچسٹر سٹی نے ناٹنگھم کو 2-1 سے ہرا دیا، لیورپول کی 2-1 سے کامیابی، ٹیبل لیڈر آرسنل نے برائٹن کو زیر کیا، ایسٹن ولا نے چیلسی کو 2-1 سے زیر کیا۔ 40 سالہ رونالڈو کی ڈبل سٹرائک، النصر نے لاخود کو 3-0 سے ہرا دیا، پرتگالی سٹار کے 2 گول، جیت میں اہم کردار، النصر ٹیم کی مسلسل 10ویں کامیابی۔ افریقن نیشنز کپ میں ٹائٹل کی دوڑ، نائجیریا نے تیونس کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی، بینن نے بوٹسوانا کو 1-0 سے ہرا دیا، سنیگال اور کانگو کا سنسنی خیز میچ 1-1 گول سے برابر۔ ہمارے خواب تمنا کی ہے یہی تعبیر، ہمارے خواب تمنا کا نام پاکستان، واہ 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 بھائی، واہ ڈاکٹر صاحب، خواب تمنا کا نام پاکستان، واہ واہ۔ روشنیوں کے شہر میں اردو سے محبت کے رنگ، عالمی اردو کانفرنس شرکا کا بھرپور جوش و خروش، تیسرے روز محفل مشاعرہ اور مختلف سیشنز کا انعقاد، مصطفیٰ قریشی اور اداکارہ سنگیتا نے ماضی کے قصے سنائے، جاوید شیخ کا فلمی صنعت کی ترقی کے لیے اقدامات کا مطالبہ، قوالی کی محفل سے میلے کو 4 چاند لگا۔ چھنوں کے بعد رخسانہ کی مقبولیت، علی ظفر کا نیا البم روشنی ریلیز ہوتے ہی انٹرنیٹ پر چھا گیا، پہلی ویڈیو رخسانہ کی غیر معمولی پذیرائی، چند روز میں 30 لاکھ سے زائد ویوز آئے۔ اور نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر نیو ایئر کی تیاریاں، کرسٹل بال میں آخری شیشہ لگا دیا گیا، 2026 کو خوش آمدید کہنے کا ریہرسل جاری۔